الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله آج الحمدللہ انتھوبر میں مسجد کا افتتاح ہوا اور ہم سب نے اس میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالی اس افتتاح کو اس بابرکت کام کو قبول فرما کر اس مسجد کے لیے کوششیں کرنے والے
اس کو مسجد بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والے تمام جتنے بھی بھائی محمد فاروق صاحب کے حاجی محمد فاروق صاحب کے ساتھی ہیں ان کو اور تمام ساتھیوں کو، جماعت کے بستیوں کو، ممبران کو، سب کو دین و دنیا کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دیوبند کی جماعت قابل مبارکباد ہے، انہوں نے الحمدللہ آج اس عظیم الشان جگہ پر نماز کے ذریعے سے مسجد افتتاح کر دیا، اور یہاں کے اور آس پاس کے مسلمانوں کی جو خواہش تھی، کئی سال سے کوشش تھی، قابل مبارکباد ہیں جماعت کے فورسٹر جناب محمد حاجی محمد فاروق صاحب اور تمام بستیوں اور تمام فرخادرین قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور الحمدللہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ مسجد موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہمیں مسجد کو آباد رکھنے کی سعادت، توفیق اور نیکی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو بھی یاد کیا اور میں یہاں حاضر ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس بابرکت اجتماع میں ہمارے پاکستان کی انتہائی مقتدر، واجب الاحترام شخصیت، مجاہد ملت، بطل حریت، حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب نیازی دامت برکاتہم برونق افروز ہیں، ترجمان قرآن علامہ پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب بھی رونق افروز ہیں، اور اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین، شیخ الحدیث، استاذ الحدیث حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ برونق افروز ہیں۔ یہ کتنی بابرکت تقریب ہے، اس میں پاکستان سے بھی علماء کرام رونق افروز ہیں، ہندوستان سے بھی علماء کرام رونق افروز ہیں۔ کتنی بابرکت تقریب ہے کہ اس میں ہمارے پاکستان کے مسلمان بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے بنگلہ دیش کے مسلمان بھائی بھی موجود ہیں۔ کتنی بابرکت تقریب ہے کہ سری نام کے مسلمان بھائی اور جو ہالینڈ میں مسلمان رہتے ہیں وہ بھائی بھی الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اس بابرکت تقریب میں یہ کیا عجیب و غریب نقشہ ہے، کتنا پیارا یہ منظر ہے، پاکستان، ہندوستان، سری نام، ہالینڈ، نیدرلینڈ، بنگلہ دیش کے مسلمان الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ یہ برکت ہے، یہ صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے، زمین والوں کے اور عرش والوں کے آقا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی محبت، ان کے دین نے ہم سب کو ایک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی یہی محبت قائم اور دائم رکھے، روح زمین کے مسلمان متحد رہیں، متفق رہیں۔ اسی اتحاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ میں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آج کی اس بابرکت تقریب میں میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے چہرے خوشیوں سے چمک رہے، اور حاجی محمد فاروق صاحب پروفیسر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے،
یہ خوشی کے آنسو، محبت کے آنسو، خوشی کے آنسو. اور بہت سے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الحمدللہ ابھی تک الحمدللہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی محبت کا چراغ ان مسلمان بھائیوں کے دلوں میں روشن ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چراغ محبت کو ہمیشہ روشن رکھے اور اس کی روشنی سے سارا ہالینڈ جو ہے وہ روشن ہو جائے، منور ہو جائے. آمین ثم آمین. اسلام میں مسجد جو ہے وہ مرکز ہے. مسجد مرکز ہے. مسجد ہر آدمی کے بنانے کا کام نہیں ہے، ہر آدمی نہیں بنا سکتا اس کو. مسجد کا بنانا آسان نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور جب مسلمان اس کو بنانے کو طے کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آسان کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے انتظامات کرنا اور اس کو بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ کون کتنی قربانی دیتا ہے دین کے لیے، کون دین کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے. اب اس جگہ کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گھر بیٹھے کاغذ کانتور سے نہیں آتا، کاغذ کے پیر نہیں ہوتے. اور جو کام کرنے والے لوگ کانتور میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اتنے مہربان نہیں ہیں. ان کے پیچھے مسلسل سالوں سے آپ کے فورس کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. جماعت کے بستی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے. سالوں سے یہ کوشش ہو رہی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس عمارت کو صاف کرنے میں، اس کو بنانے میں 10-15 ہزار روپیہ اس کے رنگ و روغن پر، اس کو ٹھیک کرنے میں، اس کی صفائی کرنے میں خرچ ہوا. اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو بہت کچھ کام باقی ہے. تو مسجد کون بناتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں کون حصہ لیتا ہے، مسجد میں دلچسپی کون لیتا ہے، یہ مسجد کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور مسجد کا بنانا کیوں ضروری ہے. مسجد کا بنانا کیوں ضروری ہے، مسجد کی برکت کیا ہے، مسجد کے فائدے کیا ہیں، مسجد سے کیا مسلمانوں کو ملتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد سے کیا ملتا ہے، مسجد کو تو دینا پڑتا ہے. وہاں ملتا کیا ہے، مسجد کو دینا پڑتا ہے. پیسہ دو تو مسجد خریدی جائے، پیسہ دو تو جگہ خریدی جائے، پیسہ دو تو انتظام کیا جائے، پیسہ دو تو وضو کا انتظام ہوتا ہے، پیسہ پانی کا خرچہ ہے، پیسہ دو بجلی کا خرچہ ہے، پیسہ دو لائٹ کا خرچہ ہے، پیسہ دو تو گیس کا خرچہ ہے. سارے ہی خرچے ہیں. تو مسجد کو تو دینا پڑتا ہے. مگر مسجد سے ملتا کیا ہے، مسجد سے ملتا کیا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور میں اسی پر آ رہا ہوں. ابھی مجھ سے قبل بھی مقتدر علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی ہے، تھوڑی باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہے. مسجد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی عبادت کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، God is great. اس کی بڑائی کے لیے مسجد ہم بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بناتے ہیں. مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس میں کسی ایک مسلمان کا حق نہیں ہوتا، روح زمین کے ہر مسلمان کا اس پر حق ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، دیکھیے کوئی بھی مسلمان ہو، پاکستان کا رہنے والا مسلمان ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا مسلمان ہو، جو یہاں موجود ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی موجود ہیں، میری ملاقات ہوئی ان سے بھی اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ.
پاکستان کے مسلمان بھائی بھی موجود ہیں، بڑی خوشی کی ملاقات ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بھائی بھی موجود ہیں، بڑی خوشی کی الحمدللہ ملاقات ہے۔ سب الحمدللہ حضور کی امت ہے، سبحان اللہ، کتنی برکت ہے۔ تو یہ مسجد ایک مرکز ہے اللہ کی عبادت کا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ مرکز ہے رسول اللہ کے غلاموں کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کون تعمیر کرتا ہے، مسجد کون بناتا ہے، مسجد کے لیے بھاگ دوڑ کون کرتا ہے؟ یہ ایمان والا کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کو لگن ہے مسجد بناؤ، اس کو لگن ہوتی مسجد بناؤ، کس طرح سے مسجد بناؤ تاکہ اللہ کا نام بلند ہو، اس کے نبی کا نام بلند ہو۔ مسجد رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے۔ تو مسجد کسی کا ذاتی گھر نہیں ہوتا۔ میری خدا نہ خواستہ بھائی خدا بخش سے لڑائی ہو گئی، میری بھائی خدا بخش نام کے ایک آدمی ہے، فرض کیجیے ان سے مثال کے طور پر لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اب بتیائے نہیں رہے، بتیانا بند کر دیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند نہیں کر سکتا، 3 دن سے زیادہ بولنا شروع کر دینا چاہیے، سلام و دعا شروع کر دینی چاہیے، بتیائے نہیں رہے۔ تو خدا بخش بھائی خدا بخش جن سے ہم نے بتیانا بند کر دیا، اور ہم بستیوں ہیں، جب بھائی خدا بخش سے بات چیت بند ہو گئی تو ہم نے بھائی خدا بخش سے کہا کہ مسجد میں مت آؤ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، شاہ احمد نورانی کا گھر نہیں۔ بھائی خدا بخش اگر بستیوں ہو گئے وہ ہم کو منع کر دیں کہ تم مت آؤ، نہیں۔ ہر مسلمان کملی والے آقا حضور پر نور مصطفیٰ کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا غلام جو ہے وہ مسجد میں آئے گا، ان کا چاہنے والا، ان کا نبی کا دیوانہ، کملی والے آقا کا مستانہ، اس کو مسجد میں آنے کا حق ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہی بات اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے۔ پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، اور اس کو بناتا کون ہے؟ مسجد صرف اللہ کے لیے، کسی کی ذاتی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جس طرح گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے تو مسجد میں آنے کے لیے اجازت لینی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو گناہگار ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، گناہگار ہے۔ لیکن الحمدللہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اس سے مجھے بتانا کیا تھا؟ الحمدللہ میں نے کہیں بھی دنیا بھر میں پھرنے کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ کہیں کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو مسجد میں سے آنے سے منع کر دیا ہو، ایسا نہیں دیکھا۔ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور مسجد کا مقام دیکھیے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ مسجد تعمیر کون کرتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ایمان لاتا ہے اللہ پر، ایمان لاتا ہے روز آخرت،
اور مسجد کے تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. مسجد نیکیوں کا مرکز ہے اور مسجد بنانے والے نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ مسجد کے بنانے والوں کی بات ہے. اور مسلمان روبِ زمین پر حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف میں حضور داخل ہو رہے تھے، سبحان اللہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. مسلمان بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے تو حضور تشریف لے گئے. صحابہ، مشہور واقعہ ہے اور حدیث میں بھی، صحابہ چاہنے والے، محبت والے ٹوٹ پڑ رہے تھے اونٹ کے اوپر. حضور اونٹنی پر سوار تھے. اب اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. جب اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو مدینے والوں کی بچیاں جو ہیں دف بجا کر، وہ دف ہوتا ہے، دف بجا کر استقبال کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اشعار مدینے کی بچیاں گا رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں انصار کی حضور کا استقبال کر رہی تھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور کا قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا تو ان عربی کے یہ شعر بچیوں نے پڑھے تھے جو ہم سلام میں پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ سبحان اللہ، جس طرح سے چاند اوٹ میں چھپا ہوا ہو، اوٹ میں، گھاٹیوں میں چھپا ہوا ہو، چاند بدلی میں چھپا ہوا ہو، بادلوں میں چھپا ہوا ہو، اور جس طرح چاند اوٹ سے اور بدلی سے نکلتا ہے اسی طرح رسول اللہ نکل کر آ گئے. طلع البدر علینا، چودھویں کا چاند نکل آیا. سبحان اللہ. من ثنیۃ الوداع، وہ پہاڑیاں جہاں سے مدینے والے ایک دوسرے کو رخصت کرتے تھے، انہی پہاڑیوں سے سبحان اللہ حضور کا قافلہ آ رہا ہے. ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ اللہ کا شکر واجب ہے کہ دونوں جہاں کے تاجدار آ گئے. اللہ کا شکر لازم ہے کہ عرشیوں کے آقا اور فرشیوں کے داتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ انصار کی بچیاں حضور کا استقبال کر رہی تھی اور حضور اونٹنی پر سوار تھے. اب صحابہ اونٹنی پر ٹوٹ پڑے. مشہور واقعہ ہے، صحابہ اونٹنی پر ٹوٹ پڑے اور ہر صحابی اونٹنی کی رسی کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا. یا رسول اللہ، میرے مکان پر چلیے. حضور تو مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے. حضور کا مکان تو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک تو مکہ شریف میں تھا. تو جب مکہ شریف چھوڑ گیا اب تو کوئی مکان نہیں تھا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مکان پر چلیے. دوسرے نے کہا میرے مکان پر چلیے، اس نے کہا میرے مکان پر چلیے. اب اونٹنی، اونٹ پر، کیمل پر حضور سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں تو ظاہر یعنی جناور ہے نا، تو ادھر سے پکڑ کے کھینچا، ادھر سے پکڑ کے کھینچا، ادھر سے گھبرا گیا. حضور نے فرمایا صحابہ سے چھوڑ دو. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا چھوڑ دو، اس کی رسی مت پکڑو، اس کو مت کھینچو اپنے گھر کی طرف. وہ کھینچ رہے تھے نا اپنے گھر. میرا گھر قریب ہے، یہاں آ جائے. میرا گھر قریب ہے، یہاں آ جائے. حضور میرا گھر قریب ہے، ادھر آ جائے.
اب اونٹنی پریشان ہو گئی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ضروحا، اس کو چھوڑ دو. اے صحابہ، اس اونٹنی کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں بیٹھنا ہے، ہم کو کہاں ٹھہرنا ہے. ضروحا فإنہا مأمورہ، ضروحا فإنہا مأمورہ. اس اونٹنی، یہ اونٹنی مأمورہ ہے، اس اونٹنی کو پتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. اب مدینے کی گلیاں، جو حاجی مدینے میں گئے ہیں ان کو پتا ہے. ابھی پرانا مدینہ شہر جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اور تو اس زمانے میں اب تو بہت سی گلیاں توڑ بھی گئی، سڑکیں بن گئی بڑی بڑی، لیکن ابھی بھی چھوٹی چھوٹی گلیاں موجود ہیں. ان چھوٹی چھوٹی گلیوں سے اونٹنی گزر رہی ہے، کہیں نہیں ٹھہرتی. اونٹنی کو کیا پتا رستے کا؟ تو سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ جب حضور نے فرمایا اونٹنی کو پتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. اللہ اللہ، جب اونٹنی کو یہ پتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے تو اونٹنی کو کس وجہ سے پتا ہوا؟ جو اس پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پتا ہوا. جن کی اونٹنی جن کی سواری، جن کی اونٹنی اتنی باخبر ہو، بیٹھنے والے کتنے باخبر ہوں گے. جن کی اونٹنی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، تو بیٹھنے والے جو ہیں وہ ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہیں لیکن عرش کی خبریں رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اونٹنی چلتی رہی، 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 اور چلتے چلتے سیدنا ایوب انصاری کے مکان پر بیٹھ گئی. وہ حضور کا مکان. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ شریف میں پہنچ کر اونٹنی سے اتر کر ایوب انصاری کے مکان میں داخل ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ مسجد کا انتظام کرو، مسجد کا انتظام کرو. معلوم ہوا کہ مسجد مسلمانوں کے جمع ہونے کا مرکز ہے. مسجد مسلمانوں کے اتحاد کا، یونٹی کا مرکز ہے. ترکی کا رہنے والا ہو، مراکش کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، کہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، کہ افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، ساؤتھ کا رہنے والا ہو، نارتھ کا رہنے والا ہو، ایسٹ کا رہنے والا ہو، کہ ویسٹ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، روئے زمین کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سب پہ رو دیے گئے. اور سبحان اللہ، مسجد سب کا مرکز ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق جب مکہ شریف چھوڑ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مکان چھوڑ دیا، اپنی تجارت، اپنا بزنس سب چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے. کسی نے کہا کہ زمین خالی جو پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کسی جگہ مسجد بنا دے. حضور نے فرمایا نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا، زمین کا پیسہ دو، زمین کا پیسہ دو، اور پیسہ دینے کے بعد وہ زمین لے لو، سفید زمین، اور اس پر پھر بناؤ. تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بنی، اور اس سے پہلے اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء بنی، جس کا حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالصمد نیازی صاحب علیہ تذکرہ فرما رہے تھے. اب یہ مسجد نبوی بنی. مسجد نبوی زمین خریدی گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کے لیے پیسہ دیا.
اشرفیاں مکان چھوڑ آئے، کاروبار چھوڑ آئے، بزنس سب چھوڑ آئے، لیکن اپنے ساتھ سونے کی ڈلیاں لے کر آئے تھے اور اشرفیاں باندھ کر لے آئے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ سارا مال ہے، یہ حاضر ہے، اب اسے آپ جو چاہے کریں، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں دین کے کام میں جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ اب مدینے میں پہنچ کر اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اس کے لیے جان بھی حاضر ہے اور یا رسول اللہ مال بھی حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جو لوگ مال کی اور جان کی قربانی دیتے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، اپنے ایمان کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ ایمان کا سودا نہیں، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو ایمان کو بچائے، ایمان کا سودا نہ کرے، دباؤ پڑے، بے چینی ہو، مصیبت ہو، ایمان کو بچائے اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے مال کو، اپنے مکان کو، اپنی تجارت کو، اپنا ایمان بچانے کے لیے چھوڑ دیا، ایمان کو بچا لیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، ایمان کو بچا لیا، مکان کو چھوڑ دیا، ایمان کو بچا لیا، ہر چیز کو قربان کر دیا، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ لوگ بڑے مرتبے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مال، آپ کا مال مسجد میں خرچ ہوا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کا پیسہ، آپ کی دولت مسجد میں خرچ ہو گئی، بہت بڑی کامیابی ہے اور آگے چل کر بھی خرچ ہوگی۔ اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ آپ کو ابھی ہمارے محترم ترجمان قرآن پروفیسر شافر الحق صاحب نے بتایا۔ مسجد میں پیسہ لگائیے، مسجد میں دولت خرچ کیجئے، اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی مسجد میں جو خرچ ہوا ہے اس کے بدلے میں جنت میں مکان دیتا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ مسجد میں خرچ کرتے رہیے۔ مسجد میں خرچ کرنے کی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک کو نہیں ہوتی، ہر ایک آدمی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب بات یہ ہے کہ سوشل کا جو پیسہ ملتا ہے، سوشیالزم، جو پیسہ ملتا ہے تو مسجد میں دے سکتے ہیں نہیں؟ ارے ہم نے کہا جب کھا سکتے ہو تو مسجد میں کیوں نہیں دے اور اگر اس پیسے کو کھا سکتے ہیں، اس سے مکان خرید سکتے ہیں، تو مسجد میں اس کا بھی حق ہے۔ اگر پیٹ کا حق ہے تو مسجد کا بھی حق ہے، سب کا ہی حق ہے۔
تو سبحان اللہ، مسجد میں روشنی کرنا، مسجد میں روشنی، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو جب ایران فتح ہوا تو ایران سے قندیلیں اور بڑی بڑی چیزیں کسریٰ کے محل کی نکل کر جو آئیں، وہاں سے قندیلیں اور روشن دان اور یہ وہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مسجد نبوی کو روشن کر دی۔ اور جب مسجد نبوی روشن ہو، روشنی روشنی مسجد میں، تو حضرت علی تشریف لائے، کہا کہ سبحان اللہ، چاروں طرف سبحان اللہ، مسجد کیا بات ہے، بتیاں ہی بتیاں ہیں، بتیاں ہی بتیاں ہیں، بتیاں چراغ ہی چراغ ہے مسجد میں، سبحان اللہ۔ تو کس نے کیا؟ وہ کہا یہ تو حضرت عمر نے کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نورت مساجدنا، اے عمر تو نے ہماری مسجد کو چراغوں سے روشن کر دیا، اللہ تیری قبر کو چراغ سے روشن کر دیا۔ اس مسجد کے بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی روشنی میں جن بھائیوں نے اور جن ہماری بہنوں نے حصہ لیا، ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی آخرت کا سامان کر لیا، اپنی آخرت کا، اپنی قبر کا، اپنے حشر کا۔ ان کے لیے قبر میں بھی نور ہے اور حشر میں بھی مصطفیٰ کے زیر سایہ نور ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کی خدمت کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائیے، ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ جس کو نہیں دینا ہوتا اتنی مسئلہ ہی پوچھتا رہتا ہے، دوں کہ نہ دوں، اور جس کو دینا ہوتا ہے وہ نکالا اور پھر سے دے دیا۔ وہ ایسا دیتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو سیدھے ہی کو خبر ہوتی ہے، الٹے کو بھی خبر نہیں ہوتی، دے دیتا ہے مسجد کے لیے۔ اور مسجد میں ہر ایک کا پیسہ نہیں لگتا، جس پیسے کو اللہ قبول فرماتا ہے وہی اپنی رستے پہ خرچ کرواتا ہے، اور جو پیسہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اس کو نہیں خرچ کرواتا، پھر وہ غلط رستے پہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو دارو پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑا روپیہ خرچ ہوتا ہے، دولت خرچ ہوتی ہے۔ ہیروئن میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، دولت خرچ ہوتی ہے۔ ایک سگریٹ کے لیے مارے پھرتے ہیں پاگلوں کی طرح سے، ایک انجیکشن کے لیے مارے پھرتے ہیں پاگلوں کی طرح سے۔ چہرہ سٹ جاتا ہے، منہ پر رونق ختم ہو جاتی ہے، خون جسم کا سوکھ جاتا ہے، پیسہ ادھر خرچ کر رہے ہیں ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی پوچھے کہ تجھ کو کیا ملتا ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مسجد میں 3 روپیہ خرچ کرنے سے کیا ملت رہے؟ کہا کہ دیکھو جو آدمی چرس میں، دارو میں پیسہ دیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ خون سوکھ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، چہرے پہ معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بھوت کا سایہ ہے، بھوت نے مار دیا۔ اور جب سڑک پہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل جا رہا ہے، اور اگر پولیس دیکھ لیتی ہے تو مینٹل ہسپتال میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اگر اس سے پوچھو کہ تجھ کو کیا ملتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کو کیا پتا مجھ کو کیا ملتا ہے، کہ میں جانتا ہوں کیا ملتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے۔ میں تو آپ جانتے ہیں پھرتا رہتا ہوں، اب جاتا رہتا ہوں باہر۔ وہ ایک زمانے میں امریکہ میں بہت رہنے کا اتفاق ہوا، جب وہاں تھا تو یہ ہیپی لوگ ملا جایا کرتے تھے، ہیپی مل جایا کرتے تھے، ان ہیپیوں سے پکڑ کے بیٹھتے تھے وہاں نیو یارک میں یہ ہیپی بہت ملتے تھے، تو وہاں ہیپیوں کو پکڑ کے پھر حلقہ ذکر لا الہ الا اللہ کی سر پہ لگا کرتے تھے، پھر اسے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرواتے، ان کو پکڑ کے پوچھتے تھے تو کہتا تھا آپ کو کیا پتا ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو مجھ کو معلوم ہے، میں پیتا ہوں نا، جب میں سگریٹ کا کش لگاتا ہوں مجھ کو پتا ہے میں کہاں پہنچ جاتا ہوں، اس کو پتا ہے۔ اچھا خیر، یہ بات تو ویسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اسی طرح سے دینے والا، مسجد کے لیے دینے والا پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا
کہ حاجی فاروق صاحب تنی جماعت کے لیے مسجد کا خرچہ چلانے کے لیے 100 بلڈر ہر مہینے ہم دیا کرے رہے. اب 100 بلڈر تو جاتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن دینے والے سے پوچھو، اس کو دینے کے بعد سکون ملتا ہے کہ میرا پیسہ صحیح راستے پہ خرچ ہو گیا، نیک کام میں لگ گیا. اور یہ وہ پیسہ ہے کہ جو اب دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا، برباد نہیں ہوگا. دینے والے کو پتا ہے، دینے والے کو پتا ہے. اور ہر ایک آدمی کا پیسہ نہیں چلتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پیسے کو، بے شمار آدمی ہیں ایسے، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کو حج کی توفیق ابھی تک نہیں ہوئی. ہیں ایسے لوگ، پیسہ ہے، حج کر سکتے ہیں، فرض ہو گیا لیکن نہیں توفیق ہوئی. ان کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا. اور بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی انتظام ہوا ان کا جلدی سے حج کا ٹکٹ کٹاؤ، فوراً چلو حج ادا کر لو، فرض ادا کر لو، جیسے ہی انتظام ہو فوراً چل دو. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے نیک کام میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق لٹا کر ہر چیز لٹا کر آئے تھے، تھوڑا مال. اور مسلمانوں کا یہی حال تھا اس وقت. مسلمانوں کا اس وقت یہ آتا، مسلمان بہت غریب تھے. جب کافروں نے مدینے میں مسلمانوں کو تنگ کیا، بڑا زبردست مقابلہ، عیسائیوں کے بادشاہ کا لشکر مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے یرموک میں کے قریب آس پاس، تبوک کے آس پاس جمع ہو رہا تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو عیسائی بادشاہ نے تبوک کے پاس فوجیں جمع کر دی ہیں اور ہو سکتا ہے بعد میں مدینے پر حملہ کر دے. بولو صحابہ کیا کرنا ہے؟ جمع کرو سب کو، پیسہ جمع کرو، تلوار خریدو، ہتھیار خریدو، اونٹ خریدو. پیسہ چاہیے، دولت چاہیے تاکہ جہاد ہو سکے، اللہ کے دین کو بچایا جا سکے. کافر حملہ کرنے والے، یہ جہاد کا اعلان ہو گیا. اب دیکھیے کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں حضور نے اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. ہر نیک کام میں حضرت ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں. سب مسلمانوں سے آگے بڑھ کے پہلے کام کر دیتے ہیں. نیک کام میں مسلمانوں کو ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ان کا حضرت ابو بکر ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں اس نیک کام میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے حصہ لوں گا. جلدی اپنے گھر گئے، جلدی اپنے حضرت عمر اپنے گھر گئے، حضرت ابوبکر بھی اپنے گھر گئے اور بڑے صحابے جو اپنے گھر گئے تاکہ سامان لا کے دیں، لشکر کے لیے، تلواروں کے خریدنے کے لیے، نیزے کے خریدنے کے لیے، گھوڑوں کے خریدنے کے لیے، اونٹوں کے خریدنے کے لیے سامان لا کر دیں، اونٹوں کے خریدنے کے لیے دولت لا کر دیں تاکہ 1-2 روز کے اندر مسلمانوں کا لشکر تیار ہو اور پھر جلدی سے تقریباً 600 مائل پر وہ تبوک کی جگہ تھی، وہاں عیسائیوں کے لشکر جو ہے اس کو جا کے بتانا تھا کہ مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہیں، مسلمان کمزور نہیں ہیں. یہ چیلنج ان کا قبول کرنا تھا. تو صحابہ اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی دولت کی کس طرح قربانی دیتے تھے اس کا دیکھو. رسول اللہ کے صحابہ، پاک صحابہ کیا کیا کرتے تھے، کیسے ایمان والے تھے. وہ ایمان والے تھے، انہوں نے جو قربانیاں دی اس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا. اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ جاؤ بھائی، لاؤ جلدی جمع کراؤ. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ نے چندہ دیا، 700 سے 900 کے قریب اونٹ دیے، گھوڑے دیے، مال دیا، یہ سب دے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے سوچا کہ آج میں سب سے بازی لے جاؤں گا. تو حضرت عمر نے لا کر اپنا سامان رکھ دیا.
حضور نے فرمایا اے عمر تم نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے رسول کے حکم پر غازیوں اور مجاہدوں کے لیے کتنا دولت دی ہے بتاؤ، کیا کیا گھر سے لیا ہے؟ کہا حضور گھر میں جو بھی مال تھا اور دولت تھی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا یہاں لے آیا چندے میں، آدھا لیا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم کیا لائے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول تم نے سارے گھر میں جھاڑو دے دی، سارا مال جمع کر لیا اور سب جمع کرنے کے بعد یہاں لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پروانے کو شمع، پروانے کو شمع عنا دل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول کافی۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جب حضور سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کافی، اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ بھی کافی ہے اور رسول اللہ بھی کافی ہے، اللہ کے رسول کا سہارا بھی کافی ہے۔ اللہ تو کافی ہے ہی ہے لیکن اللہ کے رسول کا بھی سہارا ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دولت لا کر وہاں نچھاور کر دی، جو بھی گھر میں تھا لا کر دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ مجاہدوں کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے مال کی جتنی ضرورت ہے وہ سب لا کر ہم نے دربار میں پیش کر دیا۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اللہ۔ سب سے بڑا مرتبہ، بڑا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد میں اپنا مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ ہوتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ قابل مبارکباد ہیں سرینام کے مسلمان۔ یہ سرینام کے مسلمان جو ہیں دین کے کاموں میں الحمدللہ ہمیشہ حصہ لیتے رہے، الحمدللہ، قابل مبارکباد۔ سرینام کے مسلمانوں نے ساؤتھ امریکہ میں پارامریبو میں اتنی عظیم الشان جامع مسجد بنائی کہ پورے ساؤتھ امریکہ میں ایسی مسجد نہیں تھی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہاں بھی سرینام کے مسلمان پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ مسجدیں بھی اب بنا رہے ہیں اور مسجدوں کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بیلمیر میں الحمدللہ مسجد کی منظوری مل گئی، ایمسٹرڈیم بیلمیر میں، وہاں بھی انشاءاللہ العزیز مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے۔ یہاں بھی مسجد ہو گئی، دن ہاگ میں مسجدیں بن گئی اور جگہ بن رہی ہیں، روٹرڈم میں ہو رہی ہے، ایرنہام میں ہو، ہارلم میں انشاءاللہ یہ تمام کی تمام مسجد بن رہے ہیں۔ اور مسجد کے ساتھ ساتھ نمازی بنانے کی بھی ضرورت ہے اور مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے دن ہاگ میں جامعہ مدینہ الاسلام قائم کر دیا، کھول دیا، اس کا ہو گیا تاکہ وہاں سے ہالینڈ ہی کے بچے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے۔
رمضان المبارک میں آپ کو حافظ ملے، 12 مہینے نمازوں کو پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آپ کو دارالعلوم سے، جامعہ سے تیار ہو کر عالم ملے ہیں ان کے بچے. یہ بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے. تو مسجدوں کا پروگرام، جامعہ مدینہ الاسلام کا پروگرام، یہ سب وہ پروگرام ہیں کہ جن کاموں میں آپ کو حصہ لینا ہے اور اس میں دل کھول کر اور دل لگا کر اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے تاکہ دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال ہو. ابو بکر صدیق نے پہلی مسجد کی زمین خرید کر دی. دیکھو اس مسجد میں آج تک نماز ہو رہی ہے تو ان نماز پڑھنے والوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور 1450 سال گزر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ثواب مل رہا ہے. اس مسجد میں پھر جو توسیع ہوتی رہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر توسیع ہوتی رہی، بڑھتی رہی. جتنی بھی بڑھتی جائے مسجد نبوی ہے، چاہے یمن تک بڑھتی چلی جائے، مسجد نبوی ہے جیسے کہ ارشاد مبارک ہے، تو جتنی بھی بڑھتی چلی جائے اور قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. ایسے ہی جتنے بھی کام ہیں دین کے کام، دارالعلوم، جامعہ، تاکہ مسلمان بچے عالم دین بنے، مسلمان بچے حافظ قرآن بنے، مسلمان بچے قاری بنے، گھر گھر میں علم دین کا چرچا ہو، قرآن پڑھنے والے، عربی کے سمجھنے والے، حدیث کے سمجھنے والے موجود ہو. یہ تو مسلمانوں کا ہر گھر پھر قلعہ ہو جائے گا، رسول اللہ کا قلعہ ہو جائے گا کہ جہاں دین کی حفاظت ہوگی. اللہ جس طرح سے مدینے کے مسلمانوں پر تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں مسجد بننے کے بعد، اور مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ بننے کے بعد مسجد کے ساتھ حضور نے پھر دارالعلوم پہ قائم کر دیا، دارالعلوم صفا. جس طرح وہاں برکتیں ہوئی، اے اللہ ہمیں بھی ان برکتوں سے مالا مال فرما. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو اس زمین پر بلند کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. کھڑے ہوں اور ادب سے صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے محمد سے یا نبی سلام بداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله میرے آقا آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا بگڑی ہم سب کی بنا دو، اور آقا میرے شکل نورانی دکھا دو، اور آقا میرے عنبری زلفیں سبھا دو، اور آقا اب مدینے میں بلا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
میرے آقا آپ کے در کی فقیری تو دو جہاں کی ہے امیری تو عقب آ گیا ہے گوش پیری تو کیجئے للہ دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلاة وسلام عليكم سيدي يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إلہ قادر ملک بادشاہ بے نیازا خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں اللہ اس بابرکت تقریب کو شرف قبولیت عطا فرما اس مسجد کے آباد رکھنے کی ہم کو توفیق و سعادت عطا فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ اللہ جن بھائیوں نے اور جن بہنوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اس مسجد کے امداد میں اس کے کاموں میں حصہ لیا اس کی روشنی میں حصہ لیا ہے اللہ اس کے آبادی میں حصہ لیا اس کے آباد کرنے میں اور اس کے لینے میں اور آپ امداد کرنے میں حصہ لیا ہے اللہ سب کو دین کی اور دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے مال مال فرما جن بھائیوں نے اس مسجد کے قائم کرنے میں کوششیں کی ہیں اللہ تو ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کے سون کا صدقہ اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں سچے دل سے پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں مسافر ہیں پردیس میں ہیں اللہ اس شہر میں اس ملک میں اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما دین اسلام کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سینوں کی برکت سے اے اللہ ہم کو ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما اے اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور اے اللہ انہی کی محبت میں ان کے دین پر قائم رہنے کی ہمیں سرزمین پر توفیق عطا فرما الہ قادر ملک بادشاہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اللہ جنبی ملک میں ہے پردیس میں ہے اللہ اے اللہ ہمیں دین کے کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے اے اللہ اس پورے سرزمین کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ ہے اللہ مسجد کے افتتاحی جلسے کی برکت سے اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں سب پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما
جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزدار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما، فضل فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے الہی دور کر رنجے دل ہے سب دلوں کو بے کمی ہوں میں مشکل سب گرا مصطفیٰ کے واسطے فضل فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے دور ہوں سب سے بلائیں مصطفیٰ کے واسطے رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے کر قبول سب کے دعائیں مصطفیٰ کے واسطے کر قبول سب کی دعائیں مصطفیٰ کے واسطے آمین یا رب العالمین تجھے دم آخری ہو یا اللہ جب دم آخری ہو یا اللہ جب دم آخری ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد کے رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.